نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل سب تکریم معزز سامعین، آج کا ہمارا سبق سورۃ الماعون کی 4 آیات مبارکہ ہیں، اور ان 4 آیات مبارکہ پر سورۃ الماعون ختم ہو جاتی ہے۔ گویا کہ سورۃ الماعون کی مکمل 7 آیات ہیں۔ 3 آیات ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی، اور آج کے سبق میں ہم 4 آیات پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے ان کے تلفظ کو تو ہم درست کر لیتے ہیں۔ فویل للمصلین، فویل للمصلین الذین هم عن یہاں پر بس اوقات غلطی ہو جاتی ہے، اس کو ادا کرنے میں اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ صلاتهم نہیں ہے، صاد ہے، اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ صلاتهم ساہون الذین هم یراءون، یہاں پر مد کرنا ہے جس طریقے سے میں نے پڑھا ہے، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ العین نکالنی ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، صدق اللہ العظیم۔ اب لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ فویل، ویل کہتے ہیں عربی زبان کے اندر ہلاکت کو، بربادی کو، اور اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر ویل جہنم کے ایک گڑھے کو بھی کہا جاتا ہے۔ پس فرمایا پس ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم کا گڑھا ہے للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اب کون سے نماز پڑھنے والے؟ ہر ایک نماز پڑھنے والے کے لیے نہیں، بلکہ آگے بتایا گیا، اس کی وضاحت کی گئی ہے کون سے نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ الذین هم عن، وہ نمازی جو کہ عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے، عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے، ساہون، غافل ہیں۔ اور آگے چلیں، الذین هم یراءون، اور وہ نمازی جو نماز پڑھتے ہوئے دکھلاوا کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ان لوگوں کے لیے بھی بربادی ہے، ہلاکت ہے، جہنم کا گڑھا ہے، جو اپنی جو ہے شقاوت اور اپنی جو ہے بدبختی اور اپنی جو ہے گندہ دلی کی بنیاد پر، اپنے بخل کی بنیاد پر چھوٹی موٹی عام استعمال کی چیزیں بھی کسی کو نہیں دیتے۔ وَيَمْنَعُونَ، اور روک لیتے ہیں، ماعون، معمولی چیزوں کو بھی۔ اب چلتے ہیں با محاورہ ترجمے کی طرف۔ فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے خاص نمازیوں کے لیے، خاص نمازیوں کے لیے۔ کون سے خاص نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے پرواہ ہیں، غافل ہیں۔ الذین هم یراءون، جو نماز پڑھتے ہوئے دکھلاوا کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی بربادی ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو معمولی چیزوں کو بھی اپنے بخل کی بنیاد پر روک لیتے ہیں، بدبختی کی بنیاد پر۔ یہ با محاورہ ترجمہ ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی مختصر تفسیر کی طرف۔ میرے محترم دوستوں، جیسے کہ میں نے کل کے سبق کے اندر آپ لوگوں کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اس صورت کی ابتدائی 3 آیات یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے ایک خاص کافر ابو جہل، تفسیری روایت میں آتا ہے، اس کے اندر یہ گندی عادات تھی کہ وہ جو ہے یتیموں کا مال کھایا جاتا تھا، اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور آگے جو 4 آیات ہیں یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ منافقین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اسے کہتے ہیں کہ جو بظاہر حلیہ تو مسلمانوں والا بنا کر رکھے، لیکن اندر اس کے کفر ہو، اندر اس کے مسلمانوں کی نفرت ہو، اندر اس کے مسلمانوں کے خلاف جو ہے سازشیں بھری ہوئی ہو۔ تو فرمایا کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی چند ایسے قسم کے لوگ تھے جو نماز پڑھنے تو آ جاتے تھے، لیکن کیا ہوتا تھا، اپنی نمازوں سے بے پرواہ ہوتے تھے، غافل ہوتے تھے۔ ان کی نماز پڑھنے کے اندر دلی طور پہ نماز پڑھنے وہ نہیں آتے تھے، بلکہ اوپر اوپر سے نماز پڑھنے آتے تھے، اور نماز پڑھتے ہوئے دکھلاوا کرتے تھے، یعنی دکھانے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں پڑھ رہے۔
دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور منافقین کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ جو معمولی چیزیں ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں پر معمولی چیزوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جو عام استعمال کی ہوتی ہیں، جیسے کہ جوتی ہے اور جناب گھر کے اندر دیگچی ہے، جناب نمک ہے، آٹا ہے، یہ معمولی چیزیں، یہ بھی کسی کو نہیں دیتے وہ اپنی۔ اتنی ان کے اندر بخل ہے، اتنا ان کے اندر گندہ دلی ہے کہ ان کے دل کے اندر بالکل رحم نہیں۔ زکوٰۃ دینا اور صدقات دینا تو دور کی بات ہے، معمولی چیزیں بھی کسی کو نہیں دیتے۔ تو یہ اتنی گندہ دلی ہے ان کی، یہ تو ہے منافقین۔ لیکن ان باتوں کو ہم آج کے دور کے اوپر بھی فٹ کر سکتے ہیں کہ وہ نمازی جو نمازوں سے غافل ہے، یعنی کیا مطلب؟ ٹائم پر نماز نہیں پڑھ رہے، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور جناب پھر دیکھا بالکل وقت ختم ہونے والا ہے تو بھاگ کر آئے اور جلدی جلدی وضو کیا، وضو کر کے جلدی سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کوے کی طرح کی 2 ٹھونک مار دی۔ یہ منافق کی نماز ہے۔ ایسی نمازوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ ایسی نماز جو ہے پرانے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے۔ نمازوں کو اپنا مضبوط بنانا ہے، نمازوں کو خوبصورت بنانا ہے۔ جس کی نماز خوبصورت اس کی زندگی خوبصورت، جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، اور نماز جس کے لیے دعائیں دے گی اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ نمازوں کو خوبصورت بنانا ہے، نمازوں سے غافل نہیں ہونا، اور پھر جب نماز پڑھنی ہے ایسا نہیں کرنا کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے پھر تو بنا کر پڑھنی ہے، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو پھر جلدی جلدی پڑھنا ہے، کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں کرنی، اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے طوبیٰ للمخلصین اولئک مصابیح الدجا، فرمایا کہ اخلاص والے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری؟ کہ یہ ہدایت کے چراغ ہیں، یہ جہاں بیٹھے اللہ ہدایت کے چشمے اللہ ہدایت کی جو ہے ہوائیں چلا دیا کرتا ہے، اور جہاں پر چل کر جائیں ان کے قدموں سے بھی اللہ ہدایت پھیلایا کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر اخلاص کا جذبہ پیدا کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کھجور کا ایک دانہ کسی نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا اللہ پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، اور اگر پہاڑوں کے برابر سونا صدقہ کر دیا اللہ کی رضا کے لیے نہیں دکھلاوے کے لیے، اللہ اس کا کوئی اجر نہیں عطا فرمائیں گے۔ کل قیامت کے دن جو دکھلاوے کے لیے کام کیا کرتے تھے اللہ بلائے گا ان کو اور فرمائے گا کہ جاؤ جن کے دکھلاوے کے لیے کام کیا انہی سے جا کے اس کا بدلہ لے لو۔ اب اللہ کے علاوہ کون بدلہ دے سکتا ہے؟ اس لیے جو کام کرنا اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی چیزوں پر ہمیں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص معمولی چیزوں کو بھی دے دیتا ہے، مثلا نمک کسی کو دے دیا، مثلا کسی کو جو ہے تھوڑا سا جو ہے آٹا دے دیا، اب کسی کو نمک دیا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اس نمک سے تیار ہونے والا جو لذیذ کھانا ہوگا اللہ وہ کھانا کھلانے کا اس کو ثواب عطا فرمائے۔